بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب مشرکین مکہ نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے، اور آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ نبی جو ہے وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اترتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہیں۔ اور پھر یہ کیا بات ہوئی کہ نبی جو ہے وہ ایک یتیم کے اوپر اتر آیا، اترنا ہوتا تو فرشتے آنے ہوتے، وہی آنی ہوتی تو پھر کسی بڑے سردار کے گھر میں آتی تاکہ لوگ اس کی جو ہے وہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جو اذیتیں دینے کی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے کی کوششیں بھی کی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ایک بستی والوں کی مثال دے دو، جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اسی طرح کی حرکتیں ایک بستی والے تھے۔ ایک بستی والوں کے پاس بھی کچھ ہمارے بھیجے ہوئے گئے تھے، جب ان دو بھیجے ہوئے گئے انہوں نے نہیں بات مانی، پھر ہم نے تیسرا بھیجا، اور پھر تیسرا بھیجنے کے بعد انہوں نے نہیں مانی بلکہ ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہی باتیں ان کو کہی جا رہی تھیں۔ اب پھر دیکھ لیں گے اس بستی کا کیا انجام ہوا، تو ان کو یہ بتا دیں کہ اگر تم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر تم بھی یہی کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ تو اس بستی کا قصہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَضْرِبْ، اور بیان کر دیجئے، لہم، لیے ان کے، الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر دیں ان کو ایک بستی والوں کی مثال۔ اب کون سی بستی تھی، اس میں نہ کوئی روشنی ڈالی گئی ہے، نہ ہمیں اس کے اوپر کوئی سر کھپانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا سرائیاں کی ہیں کہ یہ ترکی اور شام کی سرحد کے اوپر انطاکیہ کی بستی تھی، واللہ عالم کہ وہی ہو، واللہ عالم کوئی اور ہو۔ تو ان کو اس بستی والوں کی مثال بیان کر دیں، اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس آئے بھیجے ہوئے۔ اب یہ بھیجے ہوئے کون تھے؟ بظاہر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول تھے کوئی، اور جب یہ آئے بھی دو تھے، دو آنے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم نبی تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ایٹ اے ٹائم نبی تھے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور بعض مفسرین جو ہے وہ اس کو اس طرف لے گئے ہیں کہ یہ نبیوں کے بھیجے ہوئے تھے آگے اپنے کارندے، واللہ عالم، لیکن اللہ کے بندے تھے جن کو بھجوایا گیا تھا۔ بیان کر دیجئے بستی والوں کی مثال ان کے سامنے، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے رسول، آئے ان کے پاس، اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، الیہم، طرف ان کی، علیہم اثنین، دو کو ہم نے دو بھیجے، فکذبوہما، پس انہوں نے نئی بات مانی، جھٹلا دیا ان کو، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام نہیں آیا، کوئی وحی نہیں اتری۔ فعززنا، پھر ہم نے تقویت دی، ہم نے مدد دی، ساتھ بثالث، تیسرے کے ساتھ، کہ جو آ کے تصدیق کرے۔ دو کی بات نہیں مانی، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک دو شخص بات کر رہے ہوں اور دوسرے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہوں اور تیسرا آ کے ان کی تصدیق کر دے تو اس کی ویٹیج بڑھ جاتی ہے، اس کا بھار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ دو بات بندے کہہ رہے ہیں، ان کی بات ہم نے نہیں مانی، تیسرا آیا اس کی بات تو ہم مان لیں۔ اب وہ آئے تیسرے بھی، فقالو، پس وہ کہنے لگے، انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ تمہاری طرف بھیجے ہوئے سے مراد کیا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی توحید کا پیغام دینے آئے ہیں، کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، جو تم لوگوں نے بت گڑھ رکھے ہیں، ان سب کی بات جو ہے وہ چھوڑ دو، جو تم آباء و اجداد کی غلط حرکتیں اپنا چکے ہوئے ان کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پیغام کو جو ہے تم مانو۔ بس یہ اتنا سا پیغام تھا، اور یہی وہ پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لے کے آئے تھے مکہ والوں کے لیے، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو تم نے 360 بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں سجا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہو، ڈول ڈمکے ان کے لیے بجاتے ہو، ان کے سامنے پرساد ڈالتے ہو، ان کو ختم کر دو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے پاس تمہیں لوٹنا ہے، اسی کی عبادت صرف کرو، سجدے صرف اسی کو کرو، منتیں مانی ہیں وہ اللہ کے سامنے مانو، کسی اور کے سامنے نہیں۔
تو جب 2 کو بھیجا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ان کو تقویت دینے کے لیے، مدد دینے کے لیے ہم نے تیسرے کو بھیجا۔ اب آگے سے کیا جواب تھا؟ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، اور اس مثال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیے، ہمیں کتنی مماثلت اس میں نظر آ رہی ہے۔ بتانا صرف مکہ والوں کو یہ تھا کہ ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا جو تم کر رہے ہو، ان کی حرکتیں بھی وہی تھیں جو تمہاری ہیں، اب ان کا انجام دیکھ لو اور شاید تم سبق سیکھ سکو۔ قالو کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر انسان مرد ہمارے جیسے ہی تم ایک بشر ہو۔ دیکھیے ہمارا المیہ بڑا رہا ہے کہ جب نبی آتا رہا تو پھر لوگوں کا کہنا ہوتا تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد جب دور جاہلیت میں جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا، پھر رسول کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بنا دیتے ہیں، 3 میں سے 1 بنا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور ہم کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں بارہا جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ بشر تھے، نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا مگر ایک انسان، مگر مجھے فضیلت یہ ہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ سورہ کہف میں ہم روز آخری آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں، نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسے، وما انزل الرحمن من شیء، ما نافیہ استعمال ہوا، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کچھ بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ خود گڑھ لیا ہے، کوئی سکھا گیا ہے، کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس، آپ نے خود بنا لیا ہے، افسانہ تراش لیا ہے، شاعری گڑھ لی ہے، یہی بات وہ کہہ رہے تھے۔ وما انزل الرحمن، نہیں اتارا کچھ بھی رحمان نے، من شیء، کچھ بھی، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو مگر تم جھوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی جو ہے وہ الزام لگایا جاتا تھا۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں، اور مثالیں ہمیشہ مماثلت سے دی جاتی ہیں، کہ جس طرح کا کوئی ماحول ہو اسی طرح کی مثال دی جاتی ہے، کہ جو تم کر رہے ہو یہی کچھ ان لوگوں نے کیا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، نہیں تھی مگر ایک چنگاڑ، پھر سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا تھا؟ نہیں کچھ بھیجا رحمان نے، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ قالو کہنے لگے ربنا، ہمارا پروردگار، یعلم، وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم طرف تمہاری جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بھی جو ہے وہ انا بے شک لازم کے زمرے میں آیا، یہاں پہ بھی لام جو ہے وہ لازم کے زمرے میں آیا، تو یہ زیادہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بات مان لو، ہمیں ہمارے پروردگار نے بھیجا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے، ہم بھی کسی بات کی گواہی دینے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا، تم نہیں جانتے تو۔ قالو ربنا، کہنے لگے پروردگار ہمارا، یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ خوب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے اوپر الا البلاغ سوائے اس کے کہ ہم کھلا کھلا پہنچا دیں، مار کے دوسرا دیں، کھلا کھلا پہنچا دیں۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ کسی کو گردن سے پکڑ کے یا تلوار کے زور پہ کسی کے اوپر جو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہے۔ اللہ کے نبیوں کا وتیرہ کیا رہا کہ صرف پیغام پہنچا دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ کے ذمہ کام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، اس کے بعد ہمارا کام ہے ان سے حساب لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا پیغام ہمارے پاس اللہ کی وحی کی شکل میں آ چکا، سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ اس کے بعد کسی نے ہمیں گردن سے پکڑ کے نہیں کہنا کہ چلو اٹھے چل کے نماز پڑھ جاتے، کسی نے مجبور نہیں کرنا ہمیں، جو نہیں پڑھے گا پھر انجام جو ہے وہ سامنے ہمارے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے اوپر سوائے اس کے کھلا کھلا پہنچا دینا۔ قالو کہنے لگے، اچھا بھائی ایک اور بات، جب بھی کوئی نبی آیا اس نبی کے آنے سے کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، ایمان لے آتے تھے۔ اب کسی گھر میں سے ایک شخص ایمان لے آیا، کسی میں 2 ایمان لے آئے، باقی سارا گھرانہ کافر ہے۔ کہیں دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے وہ ایمان لے آئے، دوسرا دوست جو ہے وہ کافر ہے۔ کہیں رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار ایمان لے آئے، کچھ جو ہے وہ کافر ہیں۔ کہیں پہ کچھ غلام تھے، جو غلام ایمان لے آئے اور مالک کافر رہ گئے۔ اب جب ایسے ہوتا تھا تو معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اب 2 طبقوں میں تقسیم ہونے سے وہ کہا کرتے تھے دیکھو
یہ شخص آیا تو یہاں پہ جو ہے وہ حالات بگڑ گئے. یا دوسری بات ہوتی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، تو تنبیہ کے نتیجے میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ ان کے اوپر مصیبتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. کبھی جو ہے وہ خوشحالی آ گئی، کبھی فصلیں نہ ہوئیں، کبھی جانور جو ہے وہ ٹھیک نہ رہے، کبھی لوگوں کے اوپر کوئی بیماری آ گئی. تو وہ یہی سمجھتے تھے. اب ان کو تنبیہ کیا کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیں گے. وہ بجائے اس تنبیہ کو سمجھنے کے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ نبی نہیں نہ آیا تھا تب تک تو بڑے اچھا تھا، تب تک تو سارے مل بانٹ کے رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کوئی جو ہے وہ ہمارے یہاں رفٹ نہیں تھی، کوئی چپکلس نہیں تھی، سارے اکٹھے تھے. اب جب سے یہ آیا ہے تو پھر انڈائریکٹلی کیا ڈائریکٹلی کہنا شروع ہو گیا کہ یہ منحوس ہے. یہ منحوسیت ہے کہ جب سے یہ نبی آیا ہے تب سے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رفٹ پڑ گئی ہے، یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، گھر گھر میں جو ہے وہ لڑائی چل پڑی ہے. اب یہ ان کو جب بتایا جائے کہ یہ منحوس وہ نہیں ہے، منحوس سے تو تمہارے اعمال ہیں جو تم جو ہے وہ بتوں کو پوچھتے ہو. تو یہی بات ان آیت کریمہ میں کہی گئی. قالو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تمہارا ساتھ منحوس سمجھتے ہیں. تطیرنا طائر ان سے ہے. ہوتا کیا تھا کہ عرب جو ہے وہ تو پرندوں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے. اب فال کو جو ہے وہ پھر جیسے ہی فال نکالنی، پرندہ دائیں اڑ گیا بائیں اڑ گیا، بائیں اڑ گیا تو بدشگونی ہو گئی. جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ بلی گزر جائے تو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ کاٹ گئی ہے. اس طرح کی اور چیزیں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ گھڑ رکھی ہیں. تو اس وقت وہ پھر اسی لفظ کو بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بدشگونی سے جس کو منحوسیت کے لفظ میں معنوں میں لیا جانے لگا. کالو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، تمہارا ساتھ ہم تو منحوس مانتے ہیں. لئن لم تنتہو، البتہ اگر تنتہو انتہا ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے باز آ جانا، رک جانا. واو جمع کے لیے لگا ہوا ہے، تا علامات مضارع ہے. اگر تم باز نہ آئے، کس کام سے باز نہ آئے؟ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہ آئے. لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے. رجم سنسار کر دینا. ولا یمسنکم، اور تمہیں پہنچے گا منا، ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک سزا. اگر تم نے یہ اپنی جو ہے وہ تبلیغ یہاں پہ جو ہے وہ بند نہ کی. اب ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجئے توحید کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ توحید کا پیغام پہنچاتے تھے تو ان کو کہا باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، یہ تبلیغ چھوڑ دو یہاں سے، اگر نہیں چھوڑی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. کتنے نبیوں کے ساتھ یہ پہلے کیا جا چکا. اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کتنے نبیوں کو جو ہے وہ حضرت ذکریہ کا پڑھ لیجئے، حضرت یحییٰ کا حشر پڑھ لیجئے کہ کتنے نبیوں کو شہید کیا گیا اور کس طرح کیا گیا. کسی کو جوہر میں جو ہے وہ ڈبو دیا گیا، کسی کو سنسار کر دیا گیا، کسی کو کیا کیا گیا. اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور تمہیں سخت سزا دیں گے. قالو کہنے لگے طائرکم معکم، یہ منحوس تو تمہارے ساتھ ہے، یہ تو تمہارے اعمال ہیں جو منحوس ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جب بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ تم قربانیاں کرتے ہو. تو منحوسیت تو اصل میں یہ ہے، بدشگونی تو اصل یہ ہے. این ذکرتم، او کیا یہی تم نے سیکھا ہے، یہی تم نے نصیحت پکڑی ہے کہ جو ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہو اس پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے تم اس کی مخلوق کو پوجنا شروع کر دو، یہ سیکھا ہے تم نے؟ بل انتم، بلکہ نہیں ہو تم، بلکہ ہو تم قوم مسرفون، حد سے بڑھ جانے والے. تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو. اب جب یہ سب کچھ یہ مکالمہ چل رہا تھا، اب یہ مکالمہ کوئی چند لمحوں کی یا چند گھنٹوں کی بات نہیں تھی، یہ کچھ چند سالوں چلتا رہا ہوگا، یہ بحث مباحثہ چلتا رہا ہوگا. اور تنگ آ کے جب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کو رجم کر دیں گے تم سب کو، یا اور تمہیں جو ہے سخت سزا دیں گے، تو اسی شہر کے اب یہ بات پھیلتی پھیل گئی. تو اسی شہر کے مضافات میں ایک نیک شخص رہتا تھا، صالح تھا، جو اللہ کی عبادت تنہائی میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا، رزق حلال کماتا تھا. روایت میں اس کا نام جو ہے وہ حبیب آیا ہے. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو، اللہ کے بھیجوں کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اب اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو مار دیا جائے تو پھر قوم پہ کیا عذاب آتا ہے. اب اپنے تئیں وہ اس عذاب سے ان کو ڈرانے کے لیے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر جو ہے وہ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے، پھر سارے جو ہیں وہ سارے برابر ہو جاتے ہیں.
جب اس نے یہ سنا کہ وہ نبیوں کو تو جو آئے تھے اللہ کے پیغمبر جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا ہے، تاکہ اب اس شخص کی لوگ عزت کیا کرتے تھے کیونکہ ایک صالح تھا، ایماندار آدمی تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کی اس کی ریپیوٹ لوگوں کی نظروں میں اچھی تھی۔ فجاء من اقصى المدینہ، آیا کہ شہر کے کنارے سے رجل، ایک شخص، یسعی، دوڑتا ہوا، تاکہ جلدی سے جا کے میں ان لوگوں کو روکوں، کہیں حقیقتاً جو ہے وہ نبیوں کو قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں۔ قالا، اور کہنے لگا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو تم، المرسلین، ان بھیجے ہوں کی، ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی توحید تمہیں سکھا رہے ہیں، ان کی بات مانو۔ اتبعوا، اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو اس کی جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت کے اوپر ہیں۔ دیکھیے داعی کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کے نبیوں کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کسی نبی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تبلیغ ہے، اچھا مجھے کچھ دو۔ ہمیشہ وہ بے لوث خدمت کرتے ہیں، کبھی اس کا معاوضہ نہیں مانگتے، جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا دار ہوتے ہیں، چاہے وہ داعی کی شکل میں ہو، شاعر کی شکل میں ہو، کسی بھی اور شکل میں ہو، کوئی کیا کہتے ہیں جادوگر ہو، کوئی دکھانے والا ہو، کرتب دکھانے والا ہو، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہاتھ یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں دے دیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی دنیا میں اپنے پیٹ پالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، جبکہ نبی اپنا صلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیتا ہے، وہ دنیا سے کبھی جو ہے وہ کچھ نہیں مانگتا۔ تو دیکھ لیجئے آج بھی ہمارے سامنے ایک کیٹیگرائزیشن خود کر لیجئے، جو تو پیسے کے لیے تبلیغ کرتا ہے، جو جائیدادیں بنانے کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ دیکھیے اتنا حق ہے داعی کا، مبلغ کا، کہ اس کی گھر کی روٹی چل سکے، اس کے معاشی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، لیکن اس کے معاشی مسائل وہ حل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم 10-15 ہزار روپے کے اوپر ایک ملازم رکھ کے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھائے گا بھی، اور ہمیں اس کو تو بیچارے کو فکر ہی ہوگی کہ نماز پڑھا کے فلاں کے بچے کو پڑھانا، فلاں کے بچے کو پڑھانا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس نے ان کا پیٹ پالنا ہے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ٹیک کیئر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب جو کتنے ہیں اس وقت ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے جو وہ لاکھ روپیہ لیتے ہیں، نعت خوانی کا پروگرام ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ چارج کرتے ہیں، کون سی تبلیغ ہے؟ 2-2 لاکھ روپے کا جو ہے وہ پہن کے کپڑے، اور اس کے بعد پھر روتے ہیں کہ مدینے بلا لے، مدینے بلا لے۔ یہ کہاں کی جو ہے وہ تبلیغ ہے؟ آپ خود سوچئے نا، جو تبلیغ کرتا ہے وہ کبھی کسی چیز کا روادار نہیں ہوتا۔ نبی نے آج تک کسی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اچھا مجھے کھانے کے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال چھوڑ دیے، پچھلے ہسٹری میں سے بھی پڑھ لیجئے، ہمیں کہیں نظر نہیں آ گئی ایسی بات۔ تو کہنے لگا کہ یہ تھم رولز ہیں۔ کیا؟ پہلا رول یہ، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو اس کی جو کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اور دوسرا پھر یہ دیکھو، جو یہ بات کہہ رہا ہے کیا اس بات پہ خود عمل کر رہا ہے؟ اگر تو وہ کر رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اگر وہ اس بات پہ خود عمل نہیں کر رہا تو پھر وہ دھوکہ دے رہا تمہارے لیے سنانے کو کہانیاں اس کے پاس بہت ہیں، بہت جو ہے وہ سنا دیتا ہے، لیکن وہ خود نہیں کرتا تو پھر اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نیچرل ایک رول بتا دیا گیا، کیا کہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے پہلے دیکھو اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، اس کے بدلے میں جو ہے وہ جائیدادیں تو نہیں منا رہا، اس کے بدلے یہ تو نہیں کہتا کہ اچھا میں نے لینڈ کروزر لے لیا، میرا جمعے کا ریٹ جو ہے وہ یہ ہوگا، یا میں تقریر کرنے آؤں گا تو میں اتنے پیسے لوں گا، اور میرے لیے یہ مینیو جو ہے وہ پکا کے رکھا جائے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم میں ایسے جو دنیا دار مولوی جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کا مقصد ہی صرف یہ ہے، ایک دن میں 4 جگہ تقریر کر کے، اور وہ ٹیکس فری انکم کروڑوں روپیہ جو اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو جائیدادیں بنانے کی تو اسلام نے اجازت نہیں دی، پرٹیکولرلی تبلیغ کے کام کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے اس بات کو۔ اور پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے کیا اس پہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہی تھم رول وہاں پہ انہوں نے بتایا، اس صالح شخص نے جس کا نام غالب بن حبیب تھا، کہا کہ کہنے لگا کہ لوگوں ان بھیجے ہوں کی، اللہ کے بھیجے ہوں کی بات مان لو، مانو اس کی بات جو کہیں سوال نہیں کرتے تم سے، کسی بدلے کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔
اور وہ خود جو ہے وہ اس راہ راست پہ ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف تمہیں کہتے ہیں، پہلے وہ کر کے دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن میں آیا سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا، امپلیمنٹ کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یہ انسانوں کے لیے ہی آیا ہے. اگر یہ انسانوں کے لیے نہ ہوتا تو پھر یہ اترتا بھی کسی اور کے اوپر. جب اترا لوگوں کے لیے ہے، میرے اور آپ جیسوں کے لیے ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو میں بھی تمہاری طرح کا کہ انسان ہوں. انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا کہ انسان ہوں. صرف یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے. تو یہ بات یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی ایسی تھی، اس کے بعد سے 1450 سال ہو گئے ہیں. آج بھی آپ کو اللہ کے نیک بندے ایسے مل جائیں گے جو پوری اس قرآن کی عملی تفسیر ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. تو جو پیغام آتا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے، اور اللہ سے ڈر رکھنے کا پیغام ہے کہ کل کو ہم نے اللہ کے ہاں آخرت میں جانا ہے. یہی پیغام نبی لے کے آئے تھے، یہی قرآن ہمیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اسی چیز کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. اب اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رحمن.